ایران امریکہ مذاکرات آگے بڑھیں گے یا نہیں، پاکستان کو ایرانی قیادت کے جواب کا انتظار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں بتایا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اسلام آباد میں بہترین گفتگو ہوئی۔ روس جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے فون پر بات بھی کی اور یقین دلایا کہ اپنی قیادت سے بات کر کے بتائیں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا ایران امریکہ جنگ کے خاتمے اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ جنگ بندی میں حالیہ توسیع بھی نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا سلسلہ یہاں پر ہوا تاکہ خطے میں امن قائم ہو۔ فیلڈ مارشل صاحب نے ہمت نہیں ہاری، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے گفتگو کرتے رہے۔ سیز فائر میں پھر ایکسٹینشن ہوئی جو ہنوز جاری ہے۔ دوران ایران سے فارن منسٹر عباس عراقچی وہ تشریف لائے، ان کے ساتھ پھر میراتھن سیشنز ہوئے۔ روس جانے سے پہلے میری ان سے فون پہ بات ہوئی تو مجھے انہوں نے یقین دلایا اپنی قیادت سے مشورہ کرنے کے بعد جلد آپ کو جواب دیں گے۔ عالمی منڈی میں تیل قیمتوں میں اضافہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعے کو تیل کی نئی قیمتیں مقرر کرنے کی خبر سنا دی ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایران امریکہ جنگ کے باعث خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اس وقت انتہائی مشکل وقت ہے، لیکن دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں قطار نہیں لگی۔ جمعے کو تیل کی نئی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا۔ تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور پرسوں جمعہ ہے، پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے۔ بہت چیلنجنگ صورتحال ہے، لیکن دوسرے ممالک کی طرح یہاں پر لائنیں نہیں لگی، ایک تسلی بخش صورتحال جاری ہے۔ ان سے پہلے ہمارا ایک ہفتے کا بل $300 ملین تھا تو آج وہ $800 ملین پر۔ شہداد کوٹ میں تھانہ امام بخش جمالی کی حدود میں شک کی بنیاد پر دوہرے قتل کی واردات۔ پولیس حکام نے بتایا ملزم شوہر نے شک کی بنیاد پر بیوی اور ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ مقتولین میں 25 سالہ نصیبہ اور 28 سالہ جاوید جمالی شامل ہیں۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے تعلقہ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ ملزم فرار ہو گیا۔ کراچی کے علاقے گلزار ہجری اسکیم 33 میں نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق مقتول کی شناخت 55 سالہ ویندو کے نام سے ہوئی۔ لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقتول واقعے کے وقت ایک شخص کے ہمراہ کار میں بیٹھا تھا۔ مقتول کا کارگو بطور ٹیکسی چلاتا تھا۔ نامعلوم ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ مقتول کا آبائی تعلق عمرکوٹ سے تھا۔ فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ اطراف کے CCTV فوٹیجز کی حصول کی کوشش جاری ہے۔ کراچی کے علاقے کرنگی کراسنگ اللہ والا ٹاؤن شادی گھر میں مبینہ چوری کی واردات۔ 4 چور لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات اور نقدی چرا کر فرار ہو گئے ہیں۔ مزید جانیں گے عدنان راجپوت سے۔ ڈسٹرکٹ کرنگی کا علاقہ ہے، کرنگی کراسنگ اللہ والا ٹاؤن، جہاں گھر کے اندر چوری کی واردات ہوئی ہے۔ ملزمان گھر کے اندر سے طلائی زیورات اور نقدی رقم ہے وہ چوری کر کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ شخص ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جانتے، بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ ہم بارات میں گئے تھے تقریباً 10 بجے قریب، 1 بجے واپس آئے تو گھر کے دروازے سب کھلے ہوئے تھے، سامان سارا بکھرا ہوا تھا۔ میں نے آتے ہی سب سے پہلے اپنا کیش دیکھا اور بہن کی جو گفٹ دینا تھا وہ دیکھا تو وہ دونوں چیزیں نقد اور کیش زیورات نہیں تھے۔ وہ تالا کھول کے داخل ہوئے ہیں، نہ توڑا ہے نہ کاٹا ہے، چابی سے کھولا ہے۔ ہم نے اپنے برابر والوں سے معلوم کیا، وہ کہہ رہا ہے 11:15 11:15 کے بیچ میں ہلچل ہوئی تھی اور ہمارا تو ایسا کوئی بندہ آیا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ سارے ہال میں تھے۔ پولیس کی جانب سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اطراف کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں FIA کی کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ 15 ماہ میں 1 ارب 99 کروڑ روپے برآمد کر لیے گئے۔ حکام کے مطابق رواں سال پشاور سے 21 کروڑ سے زائد ایرانی کرنسی برآمد کی گئی۔ عدنان طارق کی رپورٹ۔ حکام کے مطابق گزشتہ 15 ماہ کے دوران 1 ارب 99 کروڑ روپے سے زائد کی رقم برآمد ہوئی، جبکہ FIA انویسٹیگیشن یونٹ نے 204 انکوائریوں کے بعد 549 مقدمات درج کر کے 589 ملزمان کو گرفتار کیا۔ رواں سال پشاور میں ہنڈی حوالہ کے خلاف کارروائیوں کے دوران 21 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ایرانی کرنسی برآمد ہوئی۔ پچھلے ہفتے ہم نے ایک ریڈ کیا تھا، 21 کروڑ ایرانی وہ جو کرنسی تھی برآمد کی تھی یہاں پہ چوک یادگار کے ایریا میں۔ لوگ بہت زیادہ فوراً بلیو کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں ہمیں فائنینشیل فائدہ ہو، تو پھر اگر وہ ڈالر کی خرید و فروخت ہو، سونے کا ہو یا ایرانی
تومن ریال وغیرہ کا ہو, لوگ اس کی طرف جاتے ہیں, اور یہ بالکل غلط ہے, اس لیے کہ اس سے آپ لوگوں کو فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر کے مطابق ایف آئی اے اہلکاروں کو کمی کا سامنا ہے. مالاکنڈ ڈویژن میں ایف آئی اے کا الگ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کی تجویز زیر غور ہے. ایف آئی اے حکام کے مطابق پشاور اور مالاکنڈ میں ہنڈی حوالے کے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں. ہنڈی حوالہ میں استعمال ہونے والی غیر ملکی کرنسی میں ڈالر, سعودی ریال, درہم اور ایرانی سمیت دیگر کرنسیز شامل ہیں, جن کے خلاف ایف آئی اے کی مختلف ٹیمیں کارروائیاں کر رہی ہیں. کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ عدنان طارق, ARY نیوز, پشاور. خانیوال میں ریٹائرڈ خاتون ٹیچر کا مبینہ قاتل 16 سال بعد گرفتار. تھانہ کوہنا پولیس نے روپوش ملزم جاوید کو جہلم سے گرفتار کر لیا. IG پنجاب کی ہدایت پر اشتہاری ملزمان کے خلاف جاری کارروائیوں کے دوران پولیس کو بڑی کامیابی ملی. ساجد خان کی رپورٹ. لکڑ منڈی میں ملزم رانا جاوید نے 16 سال قبل ریٹائرڈ سکول ٹیچر نسیم بی بی کو دوران ڈکیتی مزاحمت پر چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا. ملزم جاوید نسیم بی بی سے ٹیوشن پڑھنے آتا تھا. مقتولہ کی پینشن اور ریٹائرمنٹ کی رقم گھر پر تھی, جس کا ملزم جاوید کو علم تھا. ملزم جاوید نسیم بی بی کو قتل کر کے ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم لے کر روپوش ہو گیا تھا. تھانہ کوہنا پولیس نے 16 سال بعد ملزم جاوید کو جہلم سے گرفتار کر لیا. یہ 2010 کا مجرم اشتہاری محمد جاوید, اس کو جہلم سے گرفتار کر کے لائے, جس نے یہاں پہ ایک ریٹائرڈ ٹیچر نسیم اختر, اس کا مرڈر کیا تھا, بلکہ یہ رابری ود مرڈر تھا. یہ ہمارا ایک بڑا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا. اب یہ دیکھیں 2010 کا یہ مجرم اشتہاری تھا, جس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. 16 سال بعد قتل کے اشتہاری ملزم کو گرفتار کرنے کی کارروائی کو مدعی مقدمہ اور شہریوں نے خوب سراہا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان, ARY نیوز, خانیوال. پنجاب اسمبلی میں شور شرابہ, اسپیکر کو چیخ کر کھانسی اٹھ گئی. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی اسمبلی میں تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اپوزیشن اراکین کو خاموش کراتے رہے. اپوزیشن اراکین کے شور کے ساتھ اسپیکر کی آرڈر ان دی ہاؤس کی آوازیں گونجتی رہیں. ملک احمد خان اتنا چیخے کہ انہیں کھانسی کا دورہ پڑ گیا. PTI رہنما اور سابق اسپیکر اسد قیصر کہتے ہیں ہماری حکومت گئی تو کہا شہباز شریف کی بہت سپیڈ ہے, دنیا بھر میں پھر رہے ہیں, لیکن پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان عملاً ایک بنانا ریپبلک ہے. بانی PTI ہماری خاطر جیل میں ہیں. ہم عسکریت پسند نہیں, پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. سندھ میں شدید گرمی, محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا. گرمی کی شدید لہر 3 مئی تک جاری رہ سکتی ہے. درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے. جامشورو, دادو, شہید بے نظیر آباد, کشمور, گھٹکی, سانگڑ, خیرپور, نوشیر و فیروز, یعقوب آباد, لاڑکانہ اور سکھر زیادہ متاثر ہوں گے. کراچی میں دن کے وقت گرمی کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے, تاہم ہیٹ ویو کا امکان نہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے پانی زیادہ پئیں. اے لیول کا پرچہ امتحان سے قبل سوشل میڈیا پر لیک ہونے کا انکشاف. اے لیول فرسٹ ایئر ریاضی کا پرچہ امتحان سے ایک رات پہلے ہی لیک ہو گیا. پرچہ رات 3 سے 4 بجے آن لائن منظرعام پر آیا. ریڈ اٹ ایپ پر اے لیول فرسٹ ایئر ریاضی کا پرچہ فروغ کیا گیا. پرچہ ایپ سے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر وائرل ہوا. قانون انتظامیہ کا کہنا ہے سوالیہ پیپر لیک ہونے کی رپورٹ سے آگاہ ہیں. پیپر لیک ہونے کی جامع تحقیقات کریں. امتحانات کے دوران یا بعد میں مراکز کو مزید معلومات دیں گے. کراچی میں انٹر کے سالانہ امتحانات میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا گیا, جس کے تحت امتحانات میں شریک تمام امیدواروں کی حاضری ریئل ٹائم میں ریکارڈ کی جاتی ہے. امتحانی پرچہ اور کاپی کو اسکین کیا جاتا ہے. مضافاتی علاقوں سے بورڈ کنٹرول کو لوڈ شیڈنگ کی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں. انور خان کی رپورٹ. سال اول کے امتحانات کے پہلے روز انٹر بورڈ کی ناظم امتحانات اور ہائی پاور سپر ویجلنس ٹیم کی سربراہ زرینہ راشد اور سندھ پروفیسر لیکچرر ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر پروفیسر منور عباس نے گورنمنٹ عبداللہ کالج کے امتحانی مرکز کا دورہ کیا. پہلی مرتبہ رائج ڈیجیٹل اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم کا جائزہ لیا. ایڈمٹ کارڈ کو اسکین کرے گا اور جو آنسر اسکرپٹ ہے اس کو اسکین کر کے دونوں آپس میں جڑ جائیں گی. یہ جو ماضی میں شکایات ہوا کرتی تھیں کہ امپرسونیشن ہوتی ہے, اس سے امپرسونیشن رکے گی, اور جو کاپیاں تبدیل ہونے کی جو شکایت ہوتی ہے اس سے وہ بھی رکے گی. نئے سسٹم کے نفاذ سے ریئل ٹائم میں حاضری کا عمل اہمیت کا حامل ثابت ہوگا. ایڈمٹ کارڈ پہ لگے ہوئے QR کوڈ کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں. بچوں کی ریئل ٹائم اٹینڈنس ہمارے پاس اسی وقت آ جاتی ہے. کتنے بچے آج کے دن میں رجسٹر ہیں
उसके अलावा सेकंड जो हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट वहाँ मौजूद हैं उनकी अटेंडेंस, प्लस उनके जो इन्विजिलेटर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस, रियल टाइम अटेंडेंस सेम डे हमारे पास आ रही है। इंटर के इम्तहानात के पहले दिन 175 इम्तहानी मराकज़ से नकल कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अलबत्ता इंटर बोर्ड कंट्रोल रूम को मज़ाफ़ाती इलाकों से लोड शेडिंग की शिकायत मौसूल हुई, जबकि गडाफ के कॉलेज से पर्चा वायरल करने वाली एक तालबा की निशानदेही वाटर मार्क के जरिए की गई। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। मेयर कराची मुसव्वहाब तरक्याती काम देखने लाहौर पहुंच गए। कहते हैं कराची वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया के साथ लाहौर का काम देखने आया हूं। कराची वाटर कॉरपोरेशन और वासा के दरमियान MOU साइन करना चाहते हैं। कराची का लाहौर से तकाबुल करने से लड़ाई झगड़ा होता है। हम सियासी कशमकश में कराची लाहौर की लड़ाई दिखाकर मुल्क की खिदमत नहीं करते। से लाहौर को कंपेयर करते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरा भाई कह रहा था 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन पॉपुलेशन का नंबर 3 करोड़ दिया नहीं जाता। ये तो नहीं कहूँगा पाकिस्तान को पालता है, बट पाकिस्तान का कमर्शियल दारुल खिलाफा है। सियासी कशमकश में कराची लाहौर की लड़ाई दिखा के हम पाकिस्तान की खिदमत नहीं करते। कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन की इंतजामिया के साथ आया हूँ, देखें कि लाहौर क्या काम कर रहा है, उनको बताएं कराची में हम क्या काम कर रहे हैं। बहुत सारी जो इनोवेटिव आइडियाज लाहौर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, जिसको कराची के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस हवाले से हम कोई MOU साइन करें KWSC और वासा के दरमियान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी अमन की मजबूत आवाज, सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस का खिराज तहसीन। कराची प्रेस क्लब में बजरिए वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिख फॉर जस्टिस के मरकजी रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी और आलमी सतह पर अपनी ताकत बनवाई। उन्होंने मजीद कहा कि सिख हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। अगर मुस्तकबिल में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारिद की तो सिख बरादरी पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर भारत का मुकाबला करेगी। गुरबतवंत सिंह पुन्नू ने सिख फॉर जस्टिस के 40वें खालिस्तान डिक्लेरेशन डे के मौके पर भारत भर में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि दुनिया भर में अब तक 18 लाख से ज्यादा सिख इस रेफरेंडम में वोट डाल चुके हैं। भारत में वोटर रजिस्ट्रेशन का अमल मरहलावार गुरुद्वारों के जरिए शुरू किया जाएगा, जिसका आगाज दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से होगा। भारतीय पंजाब को आज़ाद रियासत बनाने के लिए जद्दोजहद खालिस्तान के क़याम तक जारी रहेगी। रेफरेंडम दिया वोटा 1.8 मिलियन तो वध सिख 6 कॉन्टिनेंट्स ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 40ਵੇਂ ਵਰੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। इदा ही खालिस्तान रेफरेंडम दिया वोटा हिंदुस्तान इंडिया दे विच पावांगे। अफगान तालिबान रजीम का एक बार फिर जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि अफगानिस्तान से फायर किया गया मार्टर गोला अंगूर अड्डा के मकामी शहरियों को करीम खान रहमतुल्लाह के घरों पर लगा। अफगान तालिबान रजीम की शहरी आबादी पर बिला इख्तियार गोलाबारी से 4 बच्चे और एक खातून शदीद जख्मी हुई। जख्मी बच्चों खातून को DHQ अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज़ कबल भी इसी इलाके में अफगानिस्तान से बिला इख्तियार फायरिंग में 3 अफराद जख्मी हुए थे। अफगान तालिबान और खवारिज दहशतगर्द मजमूम अज़ाइम के लिए मुसलसल आम आवाम को निशाना बना रहे हैं। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए सरहद पर अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टों को निशाना बनाया। पाक फौज की भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई से बुज़दिल अफगान तालिबान अहलकार पोस्टें छोड़कर भाग निकले। पाक फौज अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बना रही है। ऑपरेशन गज़ब लिहक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहे। कराची का गुंजान आबाद इलाका लाइन्स एरिया खंडरात का मंजर पेश करने लगा। गंदगी, सीवरेज का पानी और टूटी सड़कों ने यहाँ के मकीनों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। तफसीलात इशरत खान की रिपोर्ट में। टूटी फूटी सड़कें, सेवरेज का गंदा पानी और गंदगी के ढेर, ये मनाजिर हैं कराची के इलाके लाइन्स एरिया एबीसीनिया लाइन्स के, जहां ताफुन ज़दा माहौल ने मकीनों की जिंदगी को अजाब बना दिया। कितना बदबू वाला पानी है और यहाँ आने जाने के लिए कितना परेशानी होती है। बहुत गंदगी है, रोड टूटे फूटे हैं, यहाँ पे सारा कारोबार लोगों का ठप हो गया है। गलियों और सड़कों पर खड़ा गंदा पानी न सिर्फ पैदल चलने वालों बल्कि रिक्शा, मोटरसाइकिलों और दीगर गाड़ियों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहा है। यहाँ के मकीन कचरा, गंदगी और सेवरेज के पानी में
جینے پر مجبور ہیں. کہتے ہیں خدا را کراچی کی عوام پر رحم کیا جائے. کیمرہ مین ظہیر عباس کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی.